السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ کیا حال چال ہے؟ زندگی سے بھرپور خوش باش ہیں؟ میں بہت خوش ہوں، تھوڑا سا ڈسہارٹ ہوں آپ لوگوں کی وجہ سے کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں، اور سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ میرا کچھ حوصلہ بنے، اور مجھے کامنٹس کریں، کامنٹس بہت کم ہیں۔ تو اچھا، جو میں نے کامنٹس دیکھے ان میں زیادہ تر لوگوں نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی ہے کہ میں اپنے مطلب مجھے یہ کہا ہے کہ آپ کچھ اپنے بارے میں بتائیے۔ میں نہیں جانتی کہ آپ لوگ میرے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہیں، لیکن مختصراً جو باتیں ہیں اسی وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، جو میں نے اچیو کیا ہے زندگی میں وہ شیئر کرتی ہوں۔ نثر سے دلچسپی تھی، نظم بھی کہتی تھی، غزل بھی کہتی تھی، پورا ماحول، پورا خاندان جو تھا ادبی تھا، رائٹر، شاعر اور مشاعرے اور افسانے کی محفلیں، یہ دیکھتے ہوئے جوان ہوئے تھے ہم۔ اس کے بعد پھر لکھنے کا ظاہر شوق ہمیں بھی ہو گیا تھا، اور ہم بھی کرتے تھے۔ مطلب ہمارے یہاں عموماً یہ ہوتا تھا کہ جو بھی بہن بھائی تھا ہمارا، کسی نہ کسی کو کہیں نہ کہیں رغبت ضرور تھی ادب سے، اس ادب، کوئی شاعر تھا، کوئی رائٹر تھا، کوئی یہ تو وہ رہا ہمارا۔ اس کے بعد یہ قسمت کی بات ہے، جو میں نے کہا نا کہ وہ دیکھتے ہیں، جب جہاں مجھے جانا ہے میں خود نکلوں گی تو پہنچوں گی۔ تو میں نے اخبار میں ایک اپرچونیٹی دیکھی دوشیزہ کی، آپ یقین کرو میں نیکسٹ ڈے پہنچ گئی اور اپوائنٹ ہو گئی، اور اس کے بعد پھر میں نے 12.5 سال دوشیزہ ڈائجسٹ کی ایڈیٹر رہی ہوں۔ رانا فاروقی چھوڑ کے گئی ہیں تو میں نے سنبھالا ہے۔ پھر میرے ساتھ ایک اور کولیگ ہوتی تھیں۔ ان 12.5 سالوں میں میں نے 7 ناول لکھے ہیں، جن کے 2 والیوم ہیں، اور اتنا موٹا اور اتنا بڑا ناول ہے، اور کوئی 4-5 ہزار کہانیاں لکھی، کیونکہ 12.5 سال ہر مہینے 300 پیج کا ایک پرچہ جانا ہوتا تھا۔ ہمیشہ گڑبڑ ہو جاتی تھی ڈمی بنانے میں، اور 5-6 پیج مجھے روز ہر مہینے لکھنا پڑتے تھے۔ تو وہ کہانیاں لکھتی تھی، پھر ناول آتے تھے، ناول کی قسط آتی تھی اس میں۔ اچھا، اس کے بعد پھر 1998 میں مجھے دوسری اپرچونیٹی ملی، اور میرے پاس سہیل جاوید جو میوزک کے ہیں ڈائریکٹر، ان کا فون آیا کہ ان کو پلے چاہیے۔ تو میں نے لکھ دیا۔ وہ اتنا پسند کیا گیا کہ جس کی حد نہیں۔ تو فہیم برنی کا فون آیا، اسے سیریل چاہیے تھا۔ اب میری پہلی سیریل تھی۔ دیکھیں خدا کیسے دیتا ہے اور کیا کرتا ہے، آپ کو پہنچنا وہاں ہے، اس کے بعد پھر خدا پہ چھوڑ دیجئے، اگر وہ آپ کو کہیں لے کے جانا چاہ رہا ہوگا، اگر آپ دیانتدار ہیں، کام میں بے ایمانی نہیں کرتے تو میں فہیم کے پاس گئی۔ فہیم نے مجھے ایک کانسیپٹ بتایا کہ جی منزلیں کا، وہ میں نے لکھا، میرا پہلا سیریل سمجھیں۔ اور فہیم برنی کا یہ بھی پہلا سیریل، اس طرح کہوں گی میں کہ یہ 13 ایپیسوڈ تھے، اس سے قبل وہ 6-7 ایپیسوڈ کا شاید کر چکے تھے۔ پہلا سیریل جو دبئی میں بنا، یعنی اس سے پہلے بنے ہوں گے، پی ٹی وی کے بھی بنے تھے شاید، ہوائیں تھا یا کون سا تھا، لیکن اس وقت جو بنا بہت عرصے کے بعد وہ یہ تھا۔ اور حیرت کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس سال 1998 میں الفا براو چارلی چلا تھا، اور ہم سب کو یقین تھا کہ نمبر 1 وہ آئے گا، لیکن 31 نائٹ کو پی ٹی وی پر ایک پروگرام ہو رہا تھا جسے شہناز شیخ ہوسٹ کر رہی تھی۔ انہوں نے وہ 5 ڈرامے انہوں نے لگائے تھے، سال کے 5 ڈرامے جو 5 نمبر پہ آئے نا، 5واں، چوتھا، 13۔ میں رک گئی، میرا بیٹا چھوٹا تھا، وہ کہنے لگا کہ 31 نائٹ ہے تو وہ ہم جائیں گے، آتش بازی دیکھنے کا انہیں بڑا شوق تھا۔ تو ہم نے کہا کہ ہاں چلتے ہیں، میرے میاں بھی کھڑے ہو گئے۔
وہ پروگرام میں نے کہا میں 2 منٹ دیکھ لوں. مطلب میرے دل میں تھا کہ کہیں 5ویں نمبر پہ، کہیں چوتھے پہ، کہیں تیسرے پہ، کہیں تو آیا ہوگا. 5ویں پہ نہیں آیا، چوتھے پہ نہیں آیا، حسینہ آپا کا چوتھے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ حسینہ آپا کا کوئی اور نہیں، کسی اور خاتون کا. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جب الفا، اچھا تیسرے نمبر پہ جب آ گیا نا، تو یہاں میرے بیٹے نے بھی کہا کہ نہیں امی ابھی آپ کا پہلے نمبر پہ تو آ نہیں سکتا، دوسرے تک پہ، تیسرے پہ آیا نہیں ہے، دوسرا بتا رہے ہیں، چلیں تیار ہو جائیں. میں نے کہا اچھا چلو. میں مڑنے لگی تو دوسرے نمبر پہ انہوں نے بتایا الفا براوا چارلی. میں بھی رک گئی، بیٹا اور میاں بھی رک گئے. ہم نے کہا دوسرے نمبر پہ براوا چارلی، تو پھر ہم پہلے نمبر پہ کون سا آیا؟ اچھا لاہور کا شاید کوئی شروع ہوا تھا، لیکن وہ ہم غلط سمجھ رہے تھے، وہ تھوڑا عرصہ پہلے شروع ہوا تھا، اسے اگلے سال میں جانا تھا. الفا براوا چارلی انہوں نے کہا. سیکنڈ نمبر پہ، فرسٹ پہ انہوں نے کہا آئیں لوگوں سے پوچھتے ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ لوگوں نے کیا پسند کیا. اس کے بعد جو انہوں نے دکھایا ہے جگہ جگہ مائک لیے ہوئے، کون سا پہلے نمبر پہ منزلیں 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 منزلیں، یقین کریں میں وہ دن نہیں بھول سکتی، میں وہ کیفیت نہیں بھول سکتی. ایک عجیب و غریب سا شاعری کی کیفیت، ایک خوشی، اور اس کے باوجود میری ٹانگیں بس وہ ہو گئیں، شل ہو گئیں. میں وہیں پہ بیٹھ گئی، دروازے پہ جہاں کھڑی تھی نا، میں وہیں پہ بیٹھ گئی. ادھر سے فون بجائے، وہ میرے میاں نے اٹھایا، وہ اٹھا کے لے کر آئے، کہتے فہیم برنی، وہاں فہیم برنی چیخ رہا ہے. دیکھیے فہیم برنی کی پہلی ہوگی، اس میں 10 غلطیاں تھیں، میری پہلی لکھی ہوئی تھی، اس میں 10 غلطیاں تھیں، لیکن خدا نے ہمیں وہاں پہنچا دیا. اچھا جو لوگ دیکھتے تھے نا منزلیں، وہ آ کے مجھ سے کہتے تھے کہ یار کیا لکھا ہے آپا، آپ نے گلیمر بھر دیا، فلانا کر دیا، کمرشلائز کر دیا. اچھا ٹھیک ہے، میں چپ ہو جاتی سوچ کے کہ شاید غلط کر دیا میں نے. جس وقت یہ ختم ہوا ہے، اگلے دن وہی لوگ میرے پاس آئے ہیں کہ سیما آپا، یوں انہوں نے اپنی چابیاں پھینکی ٹیبل پہ، اور انہوں نے کہا سیما آپا منزلیں جیسا کوئی سیریل چاہیے. الحمدللہ وہ دن ہے، اور آج سے کوئی 2 مہینے پہلے کا دن، میں دن اور رات لکھتی رہی ہوں. میں نے 400 کے قریب سیریل لکھی ہیں، جن میں شاید 5-6 ہوں گی جو آن ایئر نہیں آئیں، باقی سب آن ایئر آئی ہیں الحمدللہ. اب اس سے زیادہ کام میں نہیں کر سکتی. میں یہ ہوں، میں بس ٹھیک ہے. یہ میں نے چاہا تھا بننا، یہ جو بننا چاہا تھا، جو حاصل کرنا چاہا تھا، الحمدللہ میں نے حاصل کیا. میں نے محنت کی، اور آج میں یہاں پہنچ گئی. پھر میری شاعری کا شوق مجھے تھا، جب اس سے فارغ ہوئی تو میں نے شاعری شروع کر دی. شاعری کے 2 مجموعے آئے ہیں میرے. پہلا مجموعہ میں سائے خود بناتی ہوں، دوسرا مجموعہ آدھا سورج آدھا چاند. یہ اچھا آپ سے میں نے کہا تھا شروع میں کہ ویڈیو پوری دیکھیے گا، میں آپ کو آج سرپرائز دوں گی. وہ سرپرائز ہے خوابوں والی حویلی. میری نظم ہے، آپ سنیے گا اور بتائیے گا کامنٹس میں کہ آپ کو کیسی لگی. نظم کا عنوان ہے خوابوں والی حویلی. یہ جو ایک سامنے حویلی ہے جس پہ بابا کا نام لکھا ہے، اس حویلی کے ایک برانڈے میں محفلیں بھی سجائی جاتی تھیں. کبھی شاعر بلائے جاتے تھے، کبھی مجرے سجائے جاتے تھے. اس کے دائیں طرف کی راہداری جس میں تھے جا بجا حسی پردے جو ہواؤں کی دوش پر رہتے، اور بائیں طرف جو کمرے تھے ان میں سے ایک تھا جو میرا تھا. میرے کمرے میں 2 ہی چیزیں تھیں، ایک گڑیا جو میں نے رکھی تھی، ایک گڈا جو اب نہیں ہوگا. گڈے گڑیا میں جو لڑائی تھی اس نے ہلچل یہاں مچائی تھی. بہت دھندلا سا ایک منظر ہے
یاد جو بار بار آتا ہے، ایک آواز اب بھی کانوں میں گونجتی سی سنائی دیتی ہے، اب جنازے پہ تم نہیں آنا، تم کو صورت نہیں دکھاؤں گا۔ بین کرتی ہے ایک عورت بھی، چند بچے بھی جیسے روتے ہیں، پھر کہیں کانچ کے کئی برتن ایک چھناکے سے ٹوٹ جاتے ہیں، مجھ کو بھی جیسے ہوش آتا ہے، دیکھتی ہوں تو کچھ نہیں ہوتا، نہ حویلی ہے نہ ہی راہداری، نہ جنازہ نہ سسکیاں ہیں کہیں، میرا کمرہ ہے اور بس میں ہوں، کارنس پر سجی ہوئی گڑیا، وہ بھی تنہا ہے، میں بھی تنہا ہوں۔ آپ کے جواب کا انتظار کروں گی، آپ کو کیسا لگا؟ اللہ حافظ، انشاءاللہ اگلی ملاقات